اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام خود کو سنواریں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کی شخصیت کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سے پہلے نگران شورا، نگران پاکستان، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، ان سے کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ رہا۔ آج مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری حفظہ اللہ الباری ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ان کی ذات کے تعلق سے اور دیگر کئی ایک حوالوں سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، صحت و عافیت مقدر فرمائے، ان کی دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے وجود کو ہمارے لیے مزید باجود بنائے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ آپ نے الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل کی، اس کے بعد دیگر علوم دنیا کی طرف آپ مزید آگے بڑھے، تو آپ کے حفظ قرآن کے تعلق سے یہ سننے میں آیا کہ گھر والوں کو بتائے بغیر آپ نے حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس کا کچھ پس منظر وغیرہ ہوگا، یہ کب، کیسے اور کس طرح سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظ قرآن کا معاملہ یہ تھا کہ ویسے تو میری پیدائش پر ہی میرے والد صاحب نے نیت کی تھی کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، تو یہ کئی مرتبہ گھر میں اس کا ذکر بھی ہوا تھا، تو مجھے یوں پتہ تھا کہ والدین کی خواہش ہے، بطور خاص والد صاحب کی خواہش ہے یہ قرآن پاک حفظ کرنے کی۔ دوسرا یہ تھا کہ حفظ قرآن کے جو فضائل ہیں وہ بھی مختلف جگہوں سے سنتے رہتے تھے، کسی بیان میں سن لیا، کسی درس میں سن لیا، یا کسی اور کی زبانی سن لیا، یا کہیں پڑھ لیا، تو جو اس کے فضائل تھے اور اس میں وہ جو فضیلت ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا، تو یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ یہی والی فضیلت یاد بھی ہوتی ہے اور ذہن میں بھی ہوتی ہے۔ تو یوں حفظ قرآن کی فضیلت بھی ذہن میں تھی، اور یوں ایک ذہن میں یہ تو تھا کہ حفظ قرآن کرنا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ میں ایک مسجد میں جایا کرتا تھا، وہاں پر ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ ویسے تو میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن جس مسجد میں جاتا تھا تو وہاں یوں کہہ لے کہ وہ جو حسن قراءت ہے وہ بھی سکھائی جاتی تھی۔ تو وہاں پر جو میرے دوست تھے تو اس میں کئی دوست قرآن مجید حفظ کر رہے تھے، تو میرے بھی دل میں آیا کہ میں بھی حفظ کر لوں، تو میں نے پھر گھر والوں کو بتائے بغیر حفظ قرآن شروع کر دیا۔ اور نہ بتانے کے پیچھے ایک تو یہ تھا کہ چونکہ میں اسکول بھی پڑھ رہا تھا، تو یہ نہ ہو کہ وہ بولے کہ بھئی آپ ابھی اسکول کی تعلیم جاری رکھو اور یہ حفظ قرآن بعد میں دیکھنا، ایک تو یہ تھا۔ اور دوسرا ایک قسم کا سرپرائز بھی تھا ذہن میں کہ بھی گھر والوں کو جو ہے نا میں پورا حفظ کر کے بتاؤں گا میں تو حافظ قرآن ہو چکا ہوں۔ تو اس انداز کے اندر میں نے حفظ قرآن شروع کیا اور 8 پارے میں نے حفظ کر لیے تھے۔ تو اس کے بعد 8 پارے مکمل ہوئے تو میرے والد صاحب ویسے ہی ان سے استاد صاحب سے ملنے آئے، قاری صاحب سے۔ وہ قاری صاحب جن کے پاس میں حفظ کرتا تھا وہ میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، یعنی میرے والد صاحب نے بھی قرآن مجید انہی سے پڑھا تھا، اور بلکہ میرے والد صاحب کے دینی تربیت کے اندر جو سب سے زیادہ رول تھا وہ انہی قاری صاحب کا تھا۔ تو ان کے ساتھ رہنا اور ان کا
ہر جو ہے وہ کسی اجتماع میں، جلسے میں، بیان میں لے کے جانا، مسجد کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ تو والد صاحب بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، تو میں بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ تو والد صاحب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک، آپ کے بیٹے نے 8 پارے حفظ کر لی۔ والد صاحب نے کہا کون سے 8 پارے حفظ کر لیے، کون سے بچے نے کر لی، ہمیں تو ایک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی حیران ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں؟ نہیں پتہ۔ میں نے کہا اچھا، اس نے تو 8 پارے حفظ کر لیے۔ تو پھر گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں قرآن مجید بھی حفظ کر رہا ہوں۔ تو پھر والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھی حفظ قرآن کرنا ہے تو پھر پوری توجہ دے کے کریں، کیونکہ حفظ قرآن جو ہے یہ جز وقتی کام نہیں ہے، موسٹلی اس کے لیے بہت زیادہ محنت، توجہ کی حاجت ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں سے فیضان مدینہ فیصل آباد میں نے ایڈمیشن لیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے حفظ قرآن مکمل کی۔ والد صاحب کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث ہاں، یہ واقعتاً ان کے لیے بہت خوشگوار حیرت تھی کہ 8 پارے حفظ کر لیے جائیں، یعنی 8 پارے حفظ کرنا یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ ایک تہائی تو تقریباً ہو گیا نا؟ جی تقریباً 1/3 تو ہو گیا نا، 10 پارے 1/3 بنتی ہے۔ اس میں ایک چیز آپ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد ہی گھر میں گفتگو اس حوالے سے شروع ہو گئی کہ آپ کو حفظ کروائیں گے، اور پھر مختلف اوقات میں اس بات کو رپیٹ کیا جاتا رہا ہوگا، تو آپ کے ذہن میں بھی ایک چیز آ گئی کہ میں نے حافظ بننا ہے۔ تو بچوں کو اگر ابتدا ہی سے جس طرح آپ کے گھر میں یہ سلسلہ کیا گیا، تو ہم بھی اپنے گھروں میں اگر یہ ماحول بنائیں، میرا بیٹا حافظ بنے گا، عالم بنے گا، دین کا داعی بنے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام محبت کو لے کر آگے بڑھے گا، تو یہ تربیت کا ایک زبردست ذریعہ نہیں بنتا ہوگا؟ دیکھیں، تربیت کے اندر تو اس چیز کا یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ جو بچپن کی تربیت ہے سب سے زیادہ جو مضبوط اور دماغ کے اوپر یوں کہہ لیں کہ نقش رہتی ہے، وہ بچپن کی تربیت ہے۔ جو کہا گیا نا کہ وہ بچپن کا علم ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر نقش ہے، تو بچپن میں جو تربیت دے دی جائے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کتاب ایک سیاست دان کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ میں یورپ وغیرہ پڑھنے گیا اور میں بالکل یوں کہہ لیں کہ لا دینوں میں، دہریوں میں اور اس طرح کے لوگوں کے اندر میری زندگی گزری، اور وہاں کا جو ماحول بے حیائی کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ تباہ کن تھا، لیکن مجھے وہاں پر جو بے دینی سے اور دہریت سے اور لادینیت سے روک کے رکھا، وہ میری والدہ کی اس تربیت نے روک کے رکھا جو وہ بچپن کے اندر مجھے دیا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ بچپن کے اندر روزانہ سونے سے پہلے وہ مجھے انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعہ سناتی تھی، وہ مجھے اولیاء کرام کے حالات بتاتی تھی، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی صورت پڑھ کے میرے اوپر دم کیا کرتی تھی، اور وہ مجھے نماز اور روزے اور اس طرح کی چیزوں کا بتایا کرتی تھی۔ تو اب اس کا کہنا ہے کہ میرے جیسے اور پتہ نہیں کتنے گئے اور وہ دین سے ہی نکل گئے، لیکن میری حفاظت کا ایک بڑا سبب یہ بنا کہ میری والدہ کی وہ جو بچپن کی میری تربیت تھی اس نے میرے دین ایمان کو بچا لیا۔ ماشاءاللہ۔ حفظ قرآن میں کتنا وقت صرف ہوا تھا آپ نے؟ حفظ قرآن میں 2.25 سال۔ وہ پہلے والے 8 پارے ملا کے اور بعد والا سارا جی وہ سارا ملا کے۔ حفظ قرآن کے بعد آپ نے درس نظامی کا آغاز کیا، تو ایک تعداد ہمارے ہاں اس طرح کی ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کر لیا تو بس یہی علم ہے، اس کے بعد آگے کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو درس نظامی باقاعدہ ایک بہت طویل سفر بھی ہے، اور کافی سارے علوم و فنون اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو درس نظامی کا تعارف پہلی مرتبہ کب کیسے ہوا، اور اس کے بعد درس نظامی کرنے کا ذہن کیسے بنا؟ دیکھیں، یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ حفظ قرآن جو کر لیتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے سارا کچھ ہی کر لیا، اور آگے درس نظامی یا عالم بننے کے حوالے سے ایسی کوئی خاص سوچ نہیں ہوتی، اور آج تک یہی کانسیپٹ ہے۔ ابھی بھی اگر آپ جیسے مدرسے کے بچے وغیرہ سے پوچھیں نا تو اس کے لیے مفتی اعظم بھی اس کے قاری صاحب ہوتے ہیں، مفسر اعظم بھی اس کے قاری صاحب ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے لیے بھی ہمارے قاری صاحب حرف آخر تھے، وہ مفتی بھی وہی ہیں، مفسر بھی وہی ہیں، محدث بھی وہی ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے لا علمی، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اصل آگے درس نظامی کیا چیز ہے، عالم بننا کیا چیز ہے۔ اب جیسے میں اپنا عرض کروں کہ حفظ کے بعد جو میں درس نظامی کی طرف آیا تو میرے والد صاحب کو شوق تو تھا کہ میں عالم دین بنوں، اور اس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عالم دین بننے کے فضائل ہیں وہ حاصل ہوں، یعنی جو والد صاحب کی نیت تھی وہ، اور دوسرا یہ تھا کہ عالم بن کر میں دین کی خدمت کروں۔ یعنی ان کے ذہن میں وہ تنہا عالم والا ہوتا ہی نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کی تربیت کی وجہ سے ان کی ایک سوچ تھی نا، وہ عالم مبلغ ہی کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ عالم اور اس نے عالم ہونے کا حق ادا کیا، تو یوں عالم بننے کا شوق میرے دل میں تھا۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ بہت سارے علماء ہمارے وہاں فیضان مدینہ میں آتے تھے، وزٹ کرتے تھے،
تو اب ان علماء کی گفتگو سنتے یا ان کا جو اعزاز و اکرام ہم دیکھتے تھے تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مرتبہ عطا کیا کہ دینی اعتبار سے ان کا اتنا اعزاز ہے۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ چونکہ ہمارا گھر کا ماحول ہی دینی تھا، مذہبی تھا، تو گھر کے اندر کتابیں بھی تھیں اور اس میں علماء کی سیرت بھی تھی، اعلیٰ حضرت کی سیرت پر بہت زیادہ کتابیں تھیں۔ اور ایک مجھے یاد ہے کہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک ان کا تعارف تھا، تو وہ پڑھ کے بھی ایک شوق پیدا ہوتا تھا کہ یار علماء جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کا یہ مقام ہوتا ہے، تو مجھے عالم بننا ہے۔ تو یہ سوچ تھی۔ اچھا، لیکن یہ کلیئر نہیں تھا کہ عالم بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس لیے ہوا کیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی عالم وہی ہوتا ہے جس کو عربی بھی آتی ہو، عربی آتی ہوگی تو قرآن بھی پڑھ لے گا، حدیثیں بھی پڑھ لے گا، تو اس طرح کرو کہ تم نہ عربی پڑھ لو۔ تو مجھے باقاعدہ ایک مدرسے میں داخل کرایا کہ یہاں سے میں صرف و نحو پڑھ لوں، بس درس نظامی نہیں، صرف و نحو۔ تو میں وہاں گیا اور وہاں میں نے وہی ضرب یضرب کی گردانیں شروع کر دی۔ لیکن وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزرا تو وہ استاد صاحب چھٹیاں بہت کرتے تھے نا، یعنی ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر ہی 2 دن پڑھائی کی۔ میں نے والد صاحب سے کہا بھائی اس طریقے سے میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے پنکچولیٹی چاہیے، مجھے تسلسل چاہیے، اس طرح تو وقت ضائع ہو جائے گا۔ پھر والد صاحب نے کہا اچھا پھر اگر تم کہو تو پھر مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں، مدرسے میں داخل کرا دیں۔ تو اب پھر میں مدرسے میں داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی جس کو عربی آ گئی نا وہ عالم بن جائے گا۔ لیکن جب مدرسے میں جامعہ میں داخل ہوا اور وہاں جا کے ہم نے ابتدا میں فارسی پڑھنا شروع کی، لیکن فارسی پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب یہ تعارف ہو گیا کہ درس نظامی کہا کسے جاتا ہے، اس میں کتنے علوم ہیں، کتنے فنون ہیں، کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو پھر کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ بھئی عالم یہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بھی حقیقت یہ تھی کہ درس نظامی کے دوران بھی یہی سمجھتے رہے کہ جس نے درس نظامی کیا وہ عالم ہے۔ درس نظامی کر کے پتہ چلا کہ نہیں، وہ بھی عالم نہیں ہے جس نے درس نظامی کیا ہوا ہے، بلکہ عالم بننے کے لیے اس سے ہٹ کر تقاضے ہیں۔ تو پھر وہ بہاری شریعت کی عبارتیں اور علماء کی عبارتیں کہ درس نظامی جو ہے یہ عالم بننے کا دروازہ ہے، یہ عالم بننے کا پہلا پڑاؤ ہے۔ عالم بننے کے لیے تو اس کے بعد تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، عقائد، اس کی کثیر کتب کا مطالعہ جو ہے وہ انسان کو عالم بناتا ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر سفر جاری ہے۔ آپ نے جیسا ذکر فرمایا کہ استاد صاحب چھٹیاں زیادہ کرتے تھے، اور آپ نے گھر میں بات کی والد صاحب سے کہ یوں میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چھٹی ہو اور استاد نہ آئے، دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج استاد صاحب نہیں آئے۔ تو یہ جو طلباء کا ذہن ہوتا ہے اور چھٹی پر یہ خوش ہوتے ہیں، اور جس دن پڑھائی زیادہ ہو جائے اس دن تھوڑا پریشان ہو جاتے ہوں گے، ایسوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ وہ ہے نا، مثال کے طور پہ کسی آدمی کو آئس کریم بڑی پسند ہے، اس کو روزانہ ملتی ہے، اب کسی دن اس کو آئس کریم نہ ملے تو اس کو خوشی ہوگی کہ آج آئس کریم کی چھٹی ہو گئی ہے، یا اس کو افسوس ہوگا یار آج کیوں نہیں ملی؟ تو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کو آپ کی پسند کی شے مل رہی ہے تو اس کی چھٹی ہونا آپ کے لیے خوشی کا سبب نہیں ہوگا، وہ آپ کے لیے افسوس کا باعث ہوگا۔ اگر شوق علم ہے تو پھر علم اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی، اور علم کا تسلسل منقطع ہوگا تو پھر آپ کو افسوس ہوگا۔ تو دار و مدار ہے اپنی ترجیح کے اوپر، اپنے مزاج کے اوپر، اپنے شوق کے اوپر۔ تو مجھے یہ تھا کہ بھئی جب میں پڑھ رہا ہوں تو پھر مجھے پوری محنت سے پڑھنا ہے، تو اب وہ جو محنت کا جذبہ یا پڑھنے کا شوق تھا تو اس کے اندر چھٹی جو ہے وہ تو مجھے یوں کہہ لے کہ زہر کی طرح لگتی تھی، کہ چھٹی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ میرا تسلسل یوں کہہ لے کہ میں شاید 10 سال تک تو میں نے اپنے دارالفتہ کے اندر کبھی جمعے کی چھٹی نہیں کی، ماشاءاللہ۔ یعنی حالانکہ ہماری جمعے کی چھٹی ہوتی تھی لیکن میں جمعے کو بھی آ جاتا تھا، یار چھٹی کر کے کیا کرنا، کام کرتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ ہوا کہ نہیں یار تھوڑا سا چیزوں کو مینج کرنے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اب یہ کہ چھٹی کر لیتا ہوں، تو ورنہ یہ ہڑتال، بارش، آندھی، طوفان، چھٹی کرنے کی عادت نہیں تھی اس کی۔ آپ نے درس نظامی جب پڑھا تو اپنے شہر میں بھی پڑھتے رہے اور آؤٹ آف سٹی بھی آپ کی تعلیم کا سلسلہ رہا؟ جب اپنے شہر میں تھے اس وقت تو غیر مقیم ہوں گے، روزانہ گھر چلے جاتے ہوں گے، تو آپ نے مقیم رہ کر بھی پڑھا اور غیر مقیم رہ کر بھی پڑھا، تو دونوں صورتوں میں آپ کا تکرار کا اور رات سبق یاد کرنے کا اور مطالعے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ مجھے دونوں صورتوں میں زیادہ فرق اس لیے نہیں تھا کہ میرے گھر والے بہت کوآپریٹیو تھے، یعنی جیسے میں نے فیصل آباد میں جب پڑھا تو اب یہ تھا کہ روزانہ میں شام 4 بجے 5 بجے یعنی کہ عصر کے بعد میں گھر پہ آ جاتا تھا، کیونکہ ایک ہمارا جو جامعہ تھا وہ بالکل ہی قریب تھا، ایک 5 کلومیٹر دور تھا جامعہ رضویہ، تو وہاں بھی عصر کے بعد میں آ جاتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ گھر آنے کے بعد جیسے گھر کے کام کاج کیا ہوتے ہیں، یا تو سودا سلف لانا ہوتا ہے، اور یا کوئی مہمان آ جائے تو اس کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے،
تو مہمان آنے کے بعد جو بیٹھنے والا معاملہ ہے اس کو وہ یوں نہیں تھا کہ والدین تھے تو لہذا مہمانوں کو تو وہ انٹرٹین کر دیتے تھے، اور سودا سلف لانے کے اندر بھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی جو ہے وہ کر لیتے تھے، اور یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹا موٹا کام کرنے کا بندہ کر ہی لیتا، وہ اتنا ایشو نہیں ہے۔ تو یوں کہ مجھے گھر کے اندر بھی پڑھنے کا جو ماحول تھا وہ 100% تھا، یعنی وہ ایسا وہ 99 بھی نہیں تھا، وہ 100% تھا کہ میرے والدین کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں پوری توجہ کے ساتھ پڑھوں، تو اس لیے مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ تو یوں جو غیر مقیم رہ کر میں نے پڑھا، یعنی کہ گھر آ جاتا تھا اور پڑھتا تھا، تو اس میں بھی میرا معاملہ یہی رہا، اور اس میں الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے، یعنی چند ایک چیزیں بعض اوقات اس وقت لگتا تھا یار یہ کیا ہو رہا ہے، اب لگتا ہے کہ یار یہ سعادت ہے کہ میں جامعہ رضویہ میں جاتا تھا تو یہ ہمارے گھر سے 5 کلومیٹر دور تھا، تو میں روزانہ صبح پیدل جاتا تھا۔ تو روزانہ 5 کلومیٹر پیدل، آپ گرمی سردی دونوں موسموں کے اندر 5 کلومیٹر پیدل جانا ہوتا تھا۔ میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ آپ عصر کے بعد کیوں آتے تھے؟ چھٹی تو زور سے پہلے ہو جاتی تھی۔ جی نہیں، وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ میں پیدل جاتا تھا، واپسی کے اندر وین وغیرہ میں آ جاتا تھا، وہ اس میں ٹریفک کا اس وقت رش ہوتا تھا، تو صبح ذرا سڑکیں خالی تھی تو صبح مل جاتا تھا۔ تو اب وہ جو صبح کا جانا ہوتا تھا اس وقت بھاری لگتا تھا، لیکن آج یاد آتا ہے کہ بھائی وہ کتنا فضیلت والا وہ پیدل چلنا تھا، کہ جس چلنے کے اندر فرشتے اپنے پر جو ہے وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، تو یہ وہ والا چلنا تھا، اور پھر سیر کی سیر، اس کا فائدہ اپنا۔ مقیم ہونے کے اندر یہ تھا کہ مقیم میں لاہور میں جب میں نے پڑھا ہے تو وہ میں نے مقیم یعنی رہائشی رہ کے وہاں پر پڑھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، تو وہاں یہ تھا کہ وہاں ہلکے لگتے ہیں، کیونکہ جامعات کے اندر عام طور پہ ہلکے لگتے ہیں۔ میرا ویسے جو مزاج ہے وہ تھا یا ہے وہ تنہا پڑھنے کا، یعنی کہ میں ہلکے کے اندر نہیں پڑھتا، میں تنہا اپنا اس میں پڑھوں، ہلکے کے اندر جتنا آدھے گھنٹے میں پڑھنا، تنہا میں نے 10 منٹ میں پڑھ لینا ہے۔ لیکن جب میں نے لاہور میں حلقوں میں پڑھا تو اس سے مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ حلقے میں پڑھنا اگرچہ وہ 1 یا 2 مرتبہ ہوتا ہے، لیکن یاد رہنے کے اعتبار سے اور دیگر فوائد کے اعتبار سے وہ تنہا پڑھنے سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ حلقے کے اندر بیان میں ہی کیا کرتا تھا، تو اب جب میں بیان کرتا تھا تو بیان کر کے چیز جتنی یاد رہتی ہے وہ صرف پڑھ کے یاد نہیں رہتی، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گروپ سٹڈی کرتے ہیں تو گروپ سٹڈی کی صورت میں ایک تو آپ کو بوریت نہیں ہوتی، آپ تھکتے نہیں ہیں کیونکہ تھوڑی سی شگفتگی بھی اس میں جاری رہتی ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تدریس کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، سمجھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مجھے خود اس کا اندازہ ہے کہ جب میں نے تدریس کی درس نظامی کے بعد، تو اس تدریس کے اندر جو تفہیم اور تسہیل کا ملکہ تھا، جو تدریس کے بنیادی ترین نکات ہیں کہ ملکہ تفہیم ہو اور ملکہ تدریس ہو، سمجھانا آتا ہو اور آسان کرنا آتا ہو، تو اس کے پیچھے اصل وجہ وہی میرا جو حلقے تھے جامعہ کے، اس میں جو میں پڑھایا کرتا تھا اس نے مجھے یہاں بعد میں تدریس کے اندر فائدہ دیا۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی آپ کو اس وقت دیکھ سن رہے ہیں۔ بعض طلبہ کرام جو خاص طور پر غیر مقیم ہیں، مقیم طلبہ کرام میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن غیر مقیم بعض اس طرح کے ہیں کہ جب گھر جاتے ہیں تو جہاں بیگ رکھتے ہیں نا، تو اگلے دن شاید تو بیگ ڈھونڈتے ہوں گے، یا پھر جیسا چھوڑا تھا ویسے ہی اٹھا کر آ جاتے ہوں گے۔ ایسوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ چیز ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہے، سب کے اندر پیغام بنیادی ایک ہے کہ بھائی جو کام کرے نا اسے کما حقہ کرے۔ ہمارے دین کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ کام تھوڑا ہو بھلے لیکن اچھا ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اس کے تقاضے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں سمارٹ ورک بھی کہتے ہیں، یا جسے اس وقت دنیا کے اعتبار سے ہم بہت اچھے انداز میں کرنا بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال لے لیں کہ حدیث مبارک کے اندر جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب ہے کہ کسی شے کو خوبصورت کرنا یا کسی بہت اعلیٰ درجے کے اعتبار سے کرنا، تو فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر، تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین جان کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ عبادت کا سب سے بہترین انداز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اگر تم جانور بھی ذبح کرو تو بہت اچھے طریقے سے کرو، اس میں احسان کو پیش نظر رکھو، اس میں خوبی کو پیش نظر رکھو۔ تو کسی شے کو اچھے انداز میں کرنا، خوبصورت انداز میں کرنا، پراپر کرنا، کما حقہ کرنا جو ہے، یہ ہمارے دین کے احکام میں سے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے وہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔
یا فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اچھا اسی طرح وہ ہے من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا وسعی لہا، اور آخرت کے لیے سعی کی، کوشش کی، کیسی کوشش؟ سعیہا، جیسا اس کا حق ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو مفعول مطلق ہے یہ اس معنی کے اعتبار سے، تو یہ ہمارے دین کی بیوٹی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے پھر اسے بھرپور طریقے سے کریں۔ جب علم دین حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس میں توجہ سے کلاس میں بیٹھنا بھی ہے، بعد میں اس کا دہرانا بھی ہے، اس کو پورا وقت بھی دینا ہے، اسے توجہ کے ساتھ وقت دینا بھی ہے۔ تو لہٰذا جب کام کیا جائے تو پھر پورا حق ادا کیا جائے۔ ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور آج تک میں نے بہت مرتبہ کوٹ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے شہر میں موچی ہیں، جوتے گانٹھنے والے ہیں، تو آپ سے اچھا شہر میں موچی نہیں ہونا چاہیے، پھر بہترین جوتے گانٹھنے والے آپ ہی ہونے چاہیے، لوگ اور دور دراز سے آپ کے پاس ہی آئیں۔ تو ہر فیلڈ کے اندر جہاں پر بھی ہے، دین کی ہے، دنیا کی ہے، جائز ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو وہاں پر طریقہ کار بہترین انداز میں ہونا چاہیے۔ میں بعض اوقات یہاں پر ہمارے جو یہ ہمارا سسٹم ہے نا ریکارڈنگ کا، یہ جو میرے کیمرہ مین ہوتے ہیں یا ڈائریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر میں ڈائریکٹر ہوتا نا تو میں یہاں نہ ہوتا جہاں پر آپ ہیں، کیونکہ یہ بہت ابتدائی جگہ ہے، میں سپر ڈائریکٹر ہوتا۔ تو جہاں پر جائیں وہاں پر پھر اسے بھرپور انداز کے اندر کرنا چاہیے، جدھر جائیں ادھر چھا جائیں۔ ہاں چھا جائیں، اور اس میں اچھے سے اچھے انداز میں کریں۔ اصل الاصول یہ ہے کہ آپ بہترین انداز کے اندر کام کریں۔ اب اس کے جو بائی پروڈکٹ یعنی کہ اس کے ضمنی فوائد ہیں، اب وہ جتنے مرضی حاصل ہو جائیں۔ آپس کی بات ہے، آپ کے ساتھ جو پڑھنے والے دیگر طلبات ہیں ان کے ساتھ آپ کے روابط، اٹھنا بیٹھنا اور دیگر معاملات کس طرح کے تھے؟ میرے تعلقات اپنے جو کلاس فیلوز تھے ان کے ساتھ بہت اچھے تھے، بہت ہی اچھے تھے۔ عام طور پہ طلباء کے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہوتے، اور وہ بھی خاص طور پہ زیادہ ذہین کے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک جیلسی کا فیکٹر آ جاتا ہے نا، کہ اگر دوسرا آپ سے زیادہ ذہین ہے یا دوسرا آپ کی طرح ذہین ہے اور آپ اسے نمبر لے گئے، آپ اس سے آگے بڑھ گئے، تو وہ آپ سے حسد کرے گا یا اس طرح کی جذبات ہوں گے اس کے۔ لیکن میرا الحمدللہ میں حفظ میں تھا، یا میں ایک جامعہ میں تھا، میں دوسرے میں تھا، میں لاہور میں تھا، میں نے جہاں پر بھی پڑھا ہے میری اپنے تمام کلاس فیلوز کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، اور اکثر و بیشتر کے ساتھ جیسے کہیں کہ گہری دوستی تھی۔ بلکہ جو جیسے درس نظامی میں تھے کہ کوئی درجہ آپ سے اوپر ہے، کوئی آپ سے نیچے ہے، میرے اوپر درجے والے بھی میرے دوست تھے، میرے نیچے درجے والے بھی میرے دوست تھے۔ نیچے والے یوں دوست تھے کہ ان کو بھی میں پڑھا دیا کرتا تھا، تو جب آپ کسی درجے والے کو پڑھا دیں گے تو خود ہی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اور جو اوپر والے تھے ان کے ساتھ ایک تو یہ تھا کہ عزت کا رویہ تھا، عزت دو عزت لو، سمپل اصول ہے کہ آپ نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھ سے جو اوپر کے درجے کے طلباء تھے وہ اپنی کتاب مجھ سے آگے سمجھتے تھے، قاری صاحب یہ مجھے سمجھا دیں گے یہ کیا ہے، تو میں اس کو بھی پڑھ پڑھا کے میں سمجھ لیتا تھا، پھر میں سمجھا دیتا تھا۔ تو میں نے جہاں بھی پڑھا الحمدللہ میرے وہ بہت ہی اچھے دوست تھے، بلکہ میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ آپ سے پہلے، آپ نہیں تھے کسی جگہ تو وہ پہلی پوزیشن لیتا تھا، اب آپ چلے گئے تو آپ پہلی پوزیشن پہ آ گئے، وہ دوسری پہ چلا گیا، وہ آپ سے جیلسی فیل کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم تھا کہ میرے ساتھ ہر جگہ یہ ہوا کہ میں جہاں پر بھی گیا تو جو مجھ سے پہلی پوزیشن والے تھے وہ دوسری پہ آئے، میں پہلی پہ گیا، لیکن وہ دوسری والے ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں لاہور میں تھا تو وہاں پر جیسے یہ حلقے لگتے تھے ظہر کے بعد، تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، تو وہ پہلے حلقے وہ لگایا کرتے تھے، تو میں علیحدہ جا کے کونے پہ بیٹھ کے میں نے اپنا پڑھنا شروع کر دیا۔ تو مجھے انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی حلقے میں آ کے بیٹھ جائیں، تو میں نے کہا نہیں بھی ٹھیک ہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی پڑھ لوں گا۔ استاد صاحب نے سمجھایا، میں سمجھ گیا، اب دہرائی کرنی میں کر لوں گا۔ اچھا اب اس میں سے ایک طالب علم میرے پاس آ گیا کہ چلے یار آپ مجھے سمجھا دیں، میں نے اس کو سمجھایا تو اس نے بقیہ کو بتا دیا یار یہ تو بڑا اچھا سمجھاتے ہیں، وہ بھی میرے پاس آ گیا۔ اچھا ہوتے ہوتے وہ کوئی 16-17 لڑکے تھے، وہ 16-17 میرے پاس آ گئے، اور وہ جو پڑھانے والے تھے نا وہ اکیلے بیٹھے ہوئے جو پہلے پڑھاتے۔ اچھا اب ایسی یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس میں ظاہراً ہرٹ ہونا اور دل آزاری یا دل میں بات رکھ لینا بڑی عام سی بات ہے، ان کی طرف تھا وہ سارا آپ کی طرف، لیکن وہ اتنے نائس، اتنے اچھی طبیعت کے، اتنے نیک آدمی تھے
کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ میں بھی آپ کے حلقے میں بیٹھ جاؤں. کیا بات کرتے ہیں آپ بالکل تشریف لائیں, ہم دونوں مل کے پڑھاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ میرے حلقے میں بیٹھ گئے اور میری ان سے جتنا عرصہ میں نے پڑھا ہے بہت بہت اچھی دوستی رہی. آج بھی میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. تو مجھے الحمدللہ ایسے ہی جو ہے نا وہ کلاس فیلوز ملے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو یا ناراضگی ہو یا کوئی بالکل جو ہے نا وہ قطع تعلقی کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہو, ایسا نہیں رہا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مزاج سے ہٹ کر چلنے والے افراد ہوتے ہیں نا، تو ان سے تھوڑا سا وہ کھچاؤ والا ماحول بن جاتا ہے. تو آپ کو کافی عرصے سے جو دیکھنے کا سلسلہ ہے یا آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ وقت کی قدر کرتے ہیں، اور کوئی نکما آدمی آپ کے زیادہ قریب شاید نہیں آ سکتا ہوگا. کلاس میں یا دیگر ماحول میں آگے پیچھے جو اس طرح کے ہیں، تو وہاں بھی کوئی ایسے تو ہوں گے جو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کرتے ہوں گے، بازار گھومنا پھرنا آنا جانا. ایسوں کے ساتھ کس طرح کا سلسلہ ہے؟ دیکھیے میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے تعلقات بڑے محدود ہیں. میرے بڑے گنے چنے سے تعلق والے افراد ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کام ہے اس میں زیادہ تعلقات رکاوٹ بنتے ہیں. تحقیقی کام ہوتا ہی بڑی توجہ کے ساتھ ہے، تصنیفی کام توجہ سے ہوتا ہے، فتوے کا کام توجہ مانگتا ہے. تو اب جو ان چیزوں کے اندر ہے، اگر وہ اپنے تعلقات بہت زیادہ بنا لے گا تو پھر اس کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جو میرا زمانہ اس میں سیکھنے میں اور تحقیقات اور ان چیزوں میں گزرا ہے، تو اس میں میں نے یہی کیا ہے کہ میرے تعلقات ہی بہت کم رہے، اور اس کے اندر بھی یوں کہہ لے کہ بہت زیادہ چوزی، کہ میرے ساتھ اس کا مزاج بھی ملتا ہو، اس کا جو ہے نا وہ کیا نام ہے، اس کی عادات بھی ملتی ہوں، اس اعتبار سے کہ جیسے مجھے اگر وقت کی پابندی کا احساس ہے تو اسے بھی وقت کا احساس ہو. اور یہ ہے کہ میں محض بیٹھ کے صرف فضول وقت گزارنا جو ہے نا، یہ میرے لیے مشکل ہے کہ بیٹھ کے گپیں ہی مارتے رہیں. کچھ ایسا ہو، یا تو آپ مجھ سے سیکھ لیں یا آپ مجھے سکھا دیں، دو میں سے کوئی ایک کام کریں. اگر نہ آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں اور نہ مجھے سکھا رہے ہیں تو پھر آپ کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے، یہ مشکل ہے. تو یوں اس انداز کے اندر یہ ہے کہ چونکہ اتنے تعلقات نہیں ہیں تو کام چل جاتا ہے، زیادہ تعلقات ہو تو پھر مشکل. وقت کی پابندی کا ایک جو آپ نے ایک وصف نظر آتا ہے، اس طرح آج بھی ہمارا یہ ریکارڈنگ کا وقت طے تھا تو آپ وقت سے پہلے تشریف لے آئے. وہ مشورہ ہوتا ہے، بیان کی صورت ہوتی ہے، تو جو وقت آپ دیتے ہیں ابتدا اور انتہا کا دونوں تقریباً آپ جو دیکھنے میں آیا طے کرتے ہیں. اتنے بجے بیان شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا. تو ٹائم شروع ہوتے ہی بیان شروع ہو جاتا ہے. مشورہ کا وقت ہو تو اس سے پہلے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. جو وقت آخری دیا گیا ہوتا ہے اس وقت پہ آپ کلوز کر دیتے ہیں. یہ وقت کی پابندی کا جو آپ کا ذہن ہے، یہ کب سے ہے، اور اس میں کوئی خاص نیتیں ہوتی ہوں تو وہ بھی ذکر فرما دیں. دیکھیں ویسے تو ابھی حالات دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ یار یہ وقت کی پابندی کرنا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، کیونکہ ساری قوم ہی ماشاءاللہ دوسری طرف نکلی ہوتی ہے، تو بعض اوقات خود اپنے آپ کو سوچنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وقت کی پابندی فی نفسی اچھی چیز ہے. دیکھیں وقت کی پابندی کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک بات تو دینی اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو وقت دیتے ہیں تو یہ آپ کا اس بندے سے ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں اتنے بجے آپ کے پاس آؤں گا یا میں اتنے بجے آپ کو کال کروں گا. جب آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو پھر ہمارے دین کا بڑا بنیادی حکم ہے کہ وعدہ پورا کرو، اور وعدہ پورا کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے بھی ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے. تو لہذا وقت کی پابندی یہ وعدے کی پابندی ہے، تو اس اعتبار سے پابندی کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دینی احکام جو ہیں، اگر آپ ان کی لاجک اور ان کی فلسفی اور ان کی ڈیپتھ کی طرف جائیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے دین کے اندر وقت کی پابندی اتنی زیادہ جگہ جگہ سکھائی گئی ہے کہ اگر واقعتاً وہاں پر پابندی کو یہ سوچ کی کیا جائے نا کہ یہ وقت کی پابندی ہے، تو پھر انسان کا ہر کام وقت کی پابندی کے مطابق ہو جائے. 5 نمازوں کے وقت مقرر ہے، ابتدا و انتہا مقرر ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں تو رمضان سحری افطاری کا وقت مقرر ہے. روزے کس مہینے میں رکھنے ہیں وہ مقرر ہے. اچھا اسی طرح زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے، اس کا وقت مقرر ہے. اسی طرح حج کے ایام جو ہے اور اس کے اوقات یہ مقرر ہے. یہ دین کے 4 بنیادی ترین فریضے ہیں. جو 5 ارکان اسلام ہیں ان میں سے 4 یہ ہیں. اب آپ غور کریں کہ چاروں کے چاروں وقت کی پابندی سکھاتے ہیں. تو جب چاروں کے چاروں وقت کی پابندی سکھا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، اٹ از سم تھنگ یونیک. یہ اہم چیز ہے.
تو ایک تو خود دینی اعتبار سے ہی جو ہے وہ میرے دل و دماغ میں ہے کہ وقت کی پابندی جو ہے یہ ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے دین کی یوں کہہ لے کہ مطلوب اور مرغوب چیزوں میں سے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب لوگوں کی جو مشترکہ عادات ہیں، بعض نے 50 لکھی ہیں، بعض نے 30، بعض نے 20، بعض نے 10، بعض نے 5، کم زیادہ بھی، لیکن کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کامیابی کی مشترکہ خصوصیات لکھنے والا، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے وقت کی پابندی کو اس میں شامل نہ کیا ہو کہ کامیاب ہونے والوں کی بنیادی خصوصیت، یعنی 5 بھی کسی نے لکھی ہے نا تو وقت کی پابندی اس میں بھی شامل۔ ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے نا، اس میں جو کسی بڑے منصب پر فائز شخصیت ہے تو وہ وقت پر آ جانا، ٹائم پر آ جانا، دیے ہوئے وقت پہ پہنچ جانا، وہ شاید اس کو وہ عجیب سا فیل کرتے ہیں، ہم پہلے پہنچ جائیں گے یا وقت پر پہنچ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بڑا لوگ کئی اسباب ہیں اس کے، لیکن بات یہی ہے کہ اگر واقعتاً اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی وہ بندہ بھی کرتا ہے کہ جس کے کافی سارے کام ہوتے ہیں، تو کافی سارے کام ہوں گے تو وہ بغیر وقت کی پابندی کے ہو ہی نہیں سکتے، پھر آپ کا ہر کام افراتفری کا شکار ہو جائے گا، کوئی رہ جائے گا، کوئی ناقص ہوگا، اور کوئی آپ بھول جائیں گے تو پھر وہ اس طرح کا جنا تتر بتر سا سارا کام چل جائے گا۔ یہ میں نے کہا نا کہ کامیابی کے بنیادی ہماری قوم کیوں کامیاب نہیں ہے، اس کے اسباب اگر تلاش کریں تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ وقت کی پابندی نہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مزید اگلے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، کچھ وقت پہلے مفتی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ نیک اولاد یہ ویسے بھی صدقہ جاری ہے، اور جو ہمیں ترغیب دلائی گئی وہ یہ بھی ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقہ جاریہ والا کام کیا جائے۔ ابھی آپ یہ کچھ مناظر بھی ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، یہ فیصل آباد کی مسجد ہے، جامع مسجد عبداللہ مرتضی، یہ مفتی صاحب نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے بنوائی ہے۔ فیصل آباد کے عاشقان رسول اس مسجد میں حاضر بھی ہوتے ہوں گے، نمازوں کی ادائیگی کا سلسلہ بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ بڑی شاندار اور بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے۔ آپ کے والد محترم کے تعلق سے ایک سوال کرنا ہے، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور دیگر عاشقان رسول سے بھی ان کے تعلق سے جو سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ وہ اہل علم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان کو دعا کے لیے کہنا، بعض اوقات وہ پرچی کے ذریعے بھی دعاؤں کا سلسلہ کرتے تھے، پرچیاں لکھ کر دیتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا وہ پرچی لکھ کر پہلے ہی شاید جیب میں رکھی ہوتی تھی، تو اس طرح کے سلسلے بھی ہوتے تھے۔ جی والد صاحب کا جو ہے نا وہ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور سادات کرام، یہ 3 طرح کے جو حضرات ہیں ان کے ساتھ بڑا محبت کا تعلق تھا۔ سادات کرام کی بہت زیادہ جو ہے وہ عزت کرتے تھے، بہت محبت سے پیش آتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہ گھر میں خصوصی دعوت صرف سادات کرام کی ہوتی تھی ماشاءاللہ۔ اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میرے والد صاحب کی وصیت میں بھی یہ تھا کہ میرا جنازہ جو ہے وہ کوئی سید زادے پڑھائیں، تو حالانکہ میں خود جنازے میں شریک تھا، اور ایک ظاہری اعتبار سے تو یہ بنتا نا کہ میرے لیے وصیت ہو کہ بھی میرا جنازہ میرا یہ بیٹا پڑھا، یہ عالم ہے یا یہ ہے، لیکن والد صاحب کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ کوئی سید پڑھائے اور مجھے قبر میں بھی کوئی سید اتارے، تو پھر اسی کے مطابق الحمدللہ عمل ہوا، جنازہ بھی سید نے پڑھایا، قبر میں اتارنے کے اندر بھی سادات کرام شریک تھے۔ تو ایک تو سادات کرام سے محبت تھی، دوسرا جو باعمل اور جامع شرائط مشائخ اہل سنت تھے ان سے والد صاحب کو بہت محبت تھی، ان کا تذکرہ بڑی محبت سے کرنا، اور ان کے پاس یوں کہہ لے کہ گھنٹوں بھی بیٹھے رہتے تھے نا تو ان کو کوئی وہ نہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہمارا علاقہ تھا تو ہمارے علاقے کے اندر مختلف جیسے پیران عظام آتے تھے، کوئی کسی کا پیر صاحب ہے، کوئی کسی کے پیر صاحب ہیں، تو والد صاحب اس کے بارے میں یہ معلومات لے لیتے تھے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے بالکل 100% رضوی ہیں اور عمل کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بھائی یہ پتہ چل گیا نا پھر جا کے بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد بعض اوقات بھلے پوری رات بیٹھے رہیں، 2 گھنٹے بیٹھے رہے۔ میرے والد صاحب کے جو اپنے پیر تھے امیر اہل سنت کے طالب تھے، اور والد صاحب کے پیر دوسرے تھے مولانا مہر محمد خان ہمدم رحمۃ اللہ علیہ، بہت باعمل عاشق رسول جو ہے وہ شیخ بھی تھے، عالم بھی تھے۔
تو والد صاحب کا ان کے ساتھ اتنا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ وہ والد صاحب، میرے والد صاحب کو وہ اپنا بیٹا کہتے تھے، حتیٰ کہ پیر صاحب کے گھر میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ عبداللہ صاحب جو ہے نا، یہ تو ان کے اگلے بیٹے ہیں، چوتھے پانچویں بیٹے ان کے. تو اتنا پیر کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. اور یہی معاملہ علماء کرام کا تھا. جتنے ہمارے معروف علماء کرام ہیں جن کے بیانات یا جن کی تصنیفات ہوتی تھی، والد صاحب دور دراز جا کے بھی ان کے بیانات سننا، ان کی تقریریں سننا، ان کی تصنیفات پڑھنا. گھر کے اندر بھی الحمدللہ لائبریری تھی. تو یہ معاملہ ان کا الحمدللہ علماء کرام کے ساتھ تھا. مجھے عالم بنانے میں، میرے دوسرے بھائیوں کو عالم بنانے کے پیچھے بھی یہ تھا کہ عالم ہونا ایک بڑی فضیلت ہے، تو لہذا بچوں کو عالم بنانا ہے. ماشاءاللہ، گھر کی اچھی تربیت یہ آنے والی نسلوں کو بھی بنانے کا سبب بنتی ہے. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ عالم ہیں، اور مفتی صاحب کے دیگر بھائی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں بھی علم کی دولت سے نوازا ہے. مفتی صاحب کے ایک بھائی، ان کا مفتی صاحب کے حوالے سے کچھ تبصرہ، وہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ماشاءاللہ یہ عالم بھی ہیں، تخصص فی الفقہ بھی کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت دارالفتہ اہل سنت میں تشریف فرما بھی ہوتے ہیں. مولانا احمد رضا عطاری صاحب، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. مفتی دعوت اسلامی، مفتی اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم قادری اطال اللہ ظلہ علیہ، جو کہ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں، الحمدللہ انتہائی شفیق، منکسر المزاج، چھوٹوں پر دست شفقت رکھنے والی شخصیت ہے. میں نے زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا، بچپن کی عمر سے لے کر جب ہوش آیا، تب سے مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مفتی صاحب کے نام سے ہی موسوم پایا. بچپن سے لے کر اب تک بڑے ہونے تک، کہ وہ عمر کے جو کھلونوں کی تھی اور اب وہ عمر ہے کہ جو کتابوں کی ہے، ان کی شفقت کا مزاج اور ان کا انداز یہ تھا کہ الحمدللہ پوری زندگی کے اندر جب بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی طرح کی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کسی بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی انتہائی نفیس عادت یہ ہے کہ اگر تو وہ خواہش جو میں کرتا ہوں یا جو میں نے کی ہوگی شریعت کے دائرے کے مطابق ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، اور اسی طرح عمر کے تقاضے کے مطابق بھی ہے، تو مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس کو ہمارے عرف میں بعض اوقات یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ بات انسان کے منہ سے بھی نہیں نکلتی مگر پوری کر دی جاتی ہے. تو الحمدللہ بچپن سے لے کر اب تک اگر ان دو شرائط کے مطابق میری خواہش تھی، تو مفتی صاحب کی شفقت الحمدللہ اتنی رہی کہ اس خواہش کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پورا کیا. اسی طرح دوسری ان کی جو خوبی ہے وہ بڑی شاندار ہے، وہ یہ ہے کہ پوری زندگی کے اندر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کبھی بھی مجھ سمیت ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو مارا نہیں، بڑی محبت سے سمجھایا. کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، موقع محل دیکھ کے، صورتحال کو جانچ پرکھ کر بڑے ہی خوبصورت انداز میں سمجھانے کی ان کی عادت رہی، اور وہ سمجھاتے رہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ بڑوں کا چھوٹوں کو محبت اور پیار دے کر اور رسپیکٹ دے کے سمجھانا، کہ اس کے ذریعے بندے کے دل میں، جو کہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے دل میں بغاوت نہیں بلکہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بڑوں سے مزید محبت کرنے لگتا ہے. ان دو چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ان دو طرح کے مزاج کی وجہ سے اگر میرا کوئی دنیاوی مسئلہ ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ کوئی طبی مسئلہ ہو، in all aspects and situations I prefer his precious advice. ان کی جو قیمتی رائے ہے ان تمام صورتحال کے اندر میں ان کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں. میرا کوئی سامان بندھا پڑا ہے اور میں کہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن مفتی صاحب مجھے کسی وجہ سے منع کر دیتے ہیں، تو مجھے مفتی صاحب کی بات بری نہیں لگتی، کیونکہ وہ سمجھاتے اس انداز میں ہیں، یا پوری زندگی میں سمجھایا اس محبت سے ہے کہ ان کی دی ہوئی رائے میرے دل پہ کبھی بھی گرا نہیں ہوتی بلکہ بخوشی تسلیم کرتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی چھوٹے بڑوں کی بات اولاً 100% مانتے نہیں ہیں، اگر مانیں تو دل سے تسلیم نہیں کرتے، دل میں برا جانتے ہوئے مان لیتے ہیں فی الوقت. لیکن الحمدللہ مفتی صاحب کی شفقت، ان کی محبت، ان کا انداز، ان کا پیار وہ ایسا ہے کہ ہمیں اگر وہ کوئی بات سمجھاتے ہیں، بذات خود میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھ کو اگر وہ کوئی بات سمجھائیں، کچھ بتائیں، کسی چیز سے منع کریں، تو میرے دل پہ واللہ یہ چیز گراں بھی نہیں گزرتی کہ میں چلے ان کی بات رکھنے کے لیے اس بات کو مان لوں اور دل کے اندر کہوں نہیں ایسا ہو جانا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ دل بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر مفتی صاحب بھائی جان نے یہ بات کہی ہے تو بلا شبہ یہ بات صحیح ہوگی. دوسرے حوالے سے میں اگر بات کروں وہ یہ ہے کہ ہماری فیملی ممبرز جو ہیں، میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں،
مفتی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے اور یہ ہر بڑے کے اندر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جتنا وقت دینا چاہیے وہ دینا، وہ فراہم کرنا۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خیارکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین اور عمدہ فرد وہ ہے جو گھر والوں کے حق میں سب سے بہترین اور عمدہ ہے۔ اپنے بھائی جان مفتی قاسم صاحب، ان کے بارے میں بلا شبہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ گھر والوں کے حق میں بھی سب سے بہترین اور عمدہ ہیں۔ جو شخص باہر بہت بڑا منصب حاصل کر لے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا مقام ہو یا دینی اعتبار سے بڑا منصب ہو، مگر اپنے ماں باپ کو وقت نہ دے، بہن بھائیوں کو ان کے حقوق مہیا نہ کرے، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کی امی کو اور اپنے بچوں کو پورا وقت نہ دے، تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق بہترین نہیں ہے۔ بہترین وہ ہے کہ جو گھر والوں کے حق میں بہترین ہے۔ والدہ محترمہ، والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے، لیکن ان کی زندگی کے اندر بھی مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد محترم کی ایسی خدمت کی کہ ہمیں ان سے خدمت کرنے کا درس ملتا تھا کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی، اپنے بالخصوص والد محترم کی خدمت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آج بھی انتہائی مصروفیات کے باوجود کہ جن سے سینکڑوں لوگ وابستہ ہیں، مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سینکڑوں لوگ براہ راست وابستہ ہیں اور بالواسطہ ہزاروں افراد وابستہ ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے گھر والوں کو وقت دینا، گھر والوں کو روزانہ فون کرنا، یہ ان کی بڑی مستقل عادت ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ برسوں ہو گئے اور بلا وجہ مفتی صاحب نے کبھی گھر پہ فون نہ کیا ہو۔ کوئی وجہ بن جائے، کہیں دعوت ہے، کہیں بیان ہے، تو گھر میں فون نہیں کرنا ہوتا تو پرسنلی مجھے واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ والدہ امی کو بتا دینا، دیگر اہل خانہ کو بتا دینا میں آج فون نہیں کروں گا، مگر مستقل ان کی عادت ہے کہ وہ گھر پہ فون کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو فون کرتے ہیں۔ اس چیز میں ہمارے لیے، بالخصوص میرے لیے سبق ہے کہ جو اپنے گھر سے دور ہیں، جو مائگریٹ کر چکے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں وہ دوسرے شہروں میں پڑھتے ہیں، جاب کرنے والے دوسرے ملکوں دوسرے شہروں میں جاب کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سبق ہے کہ وہ کام کریں، اپنے لیے کمائیں، اپنے بچوں کے لیے کمائیں، مگر اپنے ماں باپ کو مت بھولیں، ان کو روزانہ فون کریں، ان کو یاد رکھیں، ان کی دوائی کا خیال رکھیں، اگر وہ پیشنٹ ہے تو ان کے مرض کے بارے میں مکمل معلومات رکھ کے دواؤں کی ترسیل کریں۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی خوبصورت عادت ہے کہ والدہ محترمہ اگر بیمار ہو جائیں تو روزانہ اگر ایک فون کرتے ہیں تو وہ 3 فون کریں گے۔ میرے بہن بھائی اگر کوئی بیمار ہونے کا ان کو پتہ چلتا ہے تو ان کی لازمی عادت ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اگر ایک دفعہ فون کرتے ہیں نارمل روٹین کے اندر تو وہ 2 دفعہ 3 دفعہ فون کریں گے، بھئی آپ کیا دوائی کھا رہے ہیں، وہ دوائی کی تصویریں منگوائیں گے، کون سی دوائی کھاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات لیں گے، پھر گائیڈ کریں گے کہ یہ کھانی ہے یہ نہیں کھانی، یا یہ اس طرح کی کھا لو، اس کا فارمولہ چینج کر لو۔ تو انتہائی مثبت عادات، اپنے بہن بھائیوں کو پیار دینا، ان کو وقت دینا، اپنے بہن بھائیوں کے جو اگلے بچے ہیں ان کو وقت دینا، ان کے فیوچر کے بارے میں اپنے بہن بھائیوں سے پوچھنا، تو یہ بڑی خوبصورت عادت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جس طرح مفتی صاحب ماشاءاللہ ایک بہت نفیس اور خوبصورت خصائل اور عادات پر مشتمل ذات ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو جتنا وقت دینا چاہیے، دیگر رشتہ داروں کو جتنا ان کے حقوق ہیں ان کو مہیا کرنے چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے معاصرین ہیں، جو ہمارے ہم زمانہ لوگ ہیں، اگر وہ بھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں اور گامزن ہیں تو ہمیں ان کی بھی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت بھائی جان مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے علم میں، عرفان میں، عمل میں، عفو میں، عافیت میں، عفت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کے بھائی، ان سے آپ نے مفتی صاحب کے حوالے سے سنا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی کس انداز میں مربوط ہیں، تنظیمی مصروفیات بھی ہیں، دارالافتاء کی مصروفیات بھی ہیں، اس کے علاوہ دیگر مصروفیات بھی ہیں، لیکن ہر چیز کو اپنے حساب سے لے کر چلنا یہ باہمت لوگوں کا وصف ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر کچھ مزید سوالات کے ساتھ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی مفتی صاحب کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔